نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 98 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 188 سے لے کر 206 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 198 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو، پکڑ لیجئے، اختیار کیجئے درگزر کو، یعنی اپنی عادت بنا لیجئے درگزر کرنے کو۔ وَأْمُرْ، اور حکم کیجئے بالعرفی، نیکی کا۔ وَأَعْرِضْ، اور اعراض کیجئے عن الجاہلین، جاہلوں سے۔ اس آیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اخلاق حسنہ کی جامع ترین آیت ہے، یعنی اس آیت میں بہترین اخلاق سکھائے گئے ہیں بہت ہی مختصر انداز میں۔ پہلا جو حصہ ہے اس آیت کا، خذ العفو، پکڑ لیجئے، اختیار کر لیجئے درگزر کو، یعنی اپنی عادت بنا لیجئے، اپنا لیجئے۔ پھر یہاں جو عرف کا لفظ آیا ہے اس کے کئی معنی بیان ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ جو ضرورت سے زائد مال ہو وہ لے لو، اور یہ زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات فتح الباری میں آتی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ یہاں پر عفو سے مراد زائد مال ہے، کہ زائد مال لوگوں سے لے لو، اور یہ حکم کب کا ہے؟ جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی۔ لیکن دوسرے مفسرین نے اس سے اخلاقی ہدایت، عفو درگزر مراد لیا ہے۔ پھر یہ کہ عفو کا معنی معاف کرنا، اور دوسرا معنی آسان معاملہ کرنا، کیونکہ عفو ہر ایسے کام کو کہتے ہیں جو آسانی کے ساتھ بغیر مشقت کے ہو۔ عفو کا لفظ آپ بھی جانتے ہیں، معاف کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ آسان معاملہ کرنا، یعنی لوگوں کو آپ آسانی دیں۔ اگر کوئی کام کر کے نہ دے اور جھوٹا عذر دے یا پھر سچا عذر دے، اس کو قبول کر لیں۔ آپ کو بسا اوقات معلوم بھی ہوتا ہے کہ کام نہ کر کے دینے والا جھوٹا عذر دے رہا ہے، باقاعدہ جھوٹ بول رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو قبول کر لینا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اور عفو کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ لوگوں سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھی جائیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داعی حق کے لیے ہدایات دی ہیں، یعنی جس کو دین کا کام کرنا ہے اس کے لیے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز دی ہیں۔ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت مختصر الفاظ میں 3 نصیحتیں دی ہیں۔ پہلی نصیحت کیا ہے؟ خذ العفو۔ دوسری نصیحت وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور تیسری نصیحت وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اور یہ تمام نصیحتیں ہر داعی حق کے لیے بہت اہم ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ داعی حق کو اس کے مسائل کا حل مختصراً بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ توحید کی دعوت کے جواب میں مشرکوں اور جاہلوں سے جو بھی تکلیف آپ کو اٹھانی پڑے، آپ ان لوگوں سے ناراض ہونے کے بجائے عفو درگزر کا معاملہ کیجیے، اس لیے کہ واضح نصیحت کے لیے یہی طریقہ فائدہ مند ہے، یہی طریقہ بینیفیشل ہے۔ اور لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیں جنہیں انسان بخوشی قبول کر لیتا ہے، اور نادانوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کریں۔ جو لوگ بھی جاہل ہیں
آپ ان سے سختی کا معاملہ نہ کریں. اور یہاں پر جاہل اس کو نہیں کہا جا رہا جو پڑھا لکھا نہیں ہے. یہاں پر جاہل اس کو کہا جا رہا ہے جو بحث برائے بحث کرتا ہے، اعتراض برائے اعتراض کرتا ہے، تنقید برائے تنقید کرتا ہے. تو جو بھی نادان ہیں ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیا جائے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بدسلوکی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر انداز کر دیں، تحمل سے کام لیں. تو کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ دعوت توحید دیں گے تو جواب میں آپ کو مشرکوں اور جاہلوں کی طرف سے تکلیف آئے گی، مخالفت آئے گی، تو آپ نے ان کو معاف کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، یعنی مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حسن اخلاق کی یہ تعلیم ہر مسلمان کے لیے، جو بھی داعی حق ہے اس کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے. اس آیت میں بیان کردہ حکمتوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو ایک ایسے کام کی ہدایت دی ہے جو اپنی ذات میں نہایت کٹھن ہے. بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو دیا ہے. اور وہ ڈیفیکلٹ ٹاسک کیا ہے؟ خذ العفو، یعنی معاف کرنے کو اپنی ہیبٹ بنا لیجئے. معاف کرنے کو آپ نے ایسے اپنانا ہے جیسے یہ آپ کی عادت ہے اور آپ کو اس کام کو کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہو. کیونکہ جب کسی چیز کو آپ اپنی عادت بنا لیتے ہیں آپ اس کو بہت کمفرٹیبلی کر رہے ہوتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو کر رہے ہوتے ہیں. تو خذ العفو یہ ایک داعی دین کے لیے بہت ضروری اخلاق ہے. اس میں ذرا سی بھی بے احتیاطی دین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے. یعنی اگر آپ معاف نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ دین کو ایسا نقصان پہنچا دیں جس کی تلافی نہ ہو سکتی ہو. اور دین کا کام ایک ایسا کام ہے جس کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک علم کے ساتھ حکمت نہ ہو یہ کام نہیں ہو سکتا. جب تک آپ لوگوں کی نفسیات کو نہ سمجھیں، جب تک آپ طبیعت پر قابو کرنا نہ جانیں، دین کا کام نہیں ہو سکتا. اس کام کو کرنے کے لیے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، ان کے احساسات کو جاننا پڑتا ہے، ان کے ہر طرح کے رد عمل کو برداشت کرنا پڑتا ہے، طبیعت کی تیزی کو قابو کرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے اس دین کے کام کا صحیح احساس اپنے دل دماغ میں پیدا ہونا چاہیے. جب بھی آپ دین کا کام کرتے ہیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کتنا اہم ترین کام کر رہے ہیں اور یہ کام کیا کیا چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے اس بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہر داعی حق کو لوگوں کی طرف سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا ہی پڑا ہے، اور تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جب بھی لوگوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے داعی حق کو لوگوں کی طرف سے مخالفتیں دیکھنی پڑی ہیں. جو بھی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے اس کو اپنا خون بہت زیادہ جلانا پڑتا ہے. لوگوں کی پرانی روایات کو، ان کی عادات کو، ان کے معمولات کو بدلنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. جب آپ یہ ساری چیزیں بدلنے جائیں گے تو آبویسلی لوگوں کا ری ایکشن آئے گا. ویسے بھی ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو یہ جو کام ہے دین کا پہنچانا یہ آسان ٹاسک نہیں ہے. آپ لوگوں کی طرف سے نیگیٹیوٹی کو دیکھیں گے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے. ہر دور میں داعی حق نے لوگوں کی ان مخالفتوں کو برداشت کیا ہے. اس لیے سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ خذ العفو. آپ نے معاف کرنے کو اپنی عادت بنانا ہے، درگزر کرنا اپنی روش بنانا ہے اور حوصلے اور برداشت سے کام لینا ہے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ حکم دیا گیا ہے وہ آپ کے اپنے ساتھیوں کے حوالے سے بھی دیا گیا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کی کمزوریوں پر بھی انہیں معاف کیجیے. یعنی آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں جب آپ ان کو کوئی کام کرنے کو دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ
کے کہے ہوئے پر عمل نہ کر سکے یا جیسا کام آپ چاہتے تھے ویسا نہ کر سکے تو اب آپ نے ان کو معاف کرنا ہے. یعنی اگر ان کے اندر حقوق اور فرائض کی تعمیل میں کمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیں. پھر اسی طرح سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں کمی ہے یا عبادت کی ادائیگی میں بظاہر کچھ کمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیں اور اعلیٰ معیار کا نمونہ دیتے ہوئے اس پر فورس نہ کریں. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو ایکسلنس کے لیول پر تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ معیار پر کام کر رہے تھے, تو بھی آپ اپنے فالوورز پر اس طرح کے عمل کو فورس نہ کریں. آہستہ آہستہ لوگ خود بخود ایکسلنس کے لیول پر آ جائیں گے, اچھے اور بہترین عمل کی طرف آ جائیں گے. لیکن فی الحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان کے ساتھ نہایت نرمی اور سہولت کا ہونا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آپ کے مخالفین کے حوالے سے بھی دیا گیا کہ آپ اپنے مخالفین کے شدید رد عمل پر بھی اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھیے, کیونکہ دین کے کام میں مزاج کی تیزی کی وجہ سے بسا اوقات اصلی مقاصد کو نقصان پہنچ جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نرمی اللہ کی خاص رحمت اور عنایت کی وجہ سے موجود تھی. نرمی کی یہ صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی. سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اللہ کی عنایت اور رحمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم خو ہیں, سافٹ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو نرمی موجود تھی, لیکن سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ امت کے تمام داعیے حق کو, بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امت کے تمام لوگوں کو, کیونکہ ہر شخص اپنی جگہ پر داعیے حق ہے. ہم میں سے ہر کوئی دین کو پہنچانے والا ہے, کوئی زبان سے تو کوئی اپنے عمل سے. اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ عینہ بن حسن بن حذیفہ آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس رحمہ اللہ کے پاس ٹھہرے, اور حر رحمہ اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیروں میں سے تھے. یہ جو حر تھے یہ حضرت عمر کے مشیروں میں سے تھے. مشیر کسے کہتے ہیں؟ جو مشورہ دیتے ہیں, خاص درباری ہوتے ہیں. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر قرآن مجید کے عالم اور قاری ہوتے تھے. یعنی سیدنا عمر اپنے خاص درباریوں میں کن کو شامل کرتے تھے, یعنی جن سے وہ مشورہ وغیرہ لیا کرتے تھے, کن کو شامل کرتے تھے؟ جو قرآن مجید کے عالم ہوتے تھے اور قاری ہوتے تھے. تو یہ جو حر رحمہ اللہ تھے یہ بھی قرآن کے عالم تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر قرآن مجید کے عالم اور قاری ہوتے تھے, خواہ وہ ادھیڑ عمر ہو یا جوان, یعنی ایج کا کوئی ایشو نہیں تھا. اگر اس کی ایکسپرٹی قرآن کو لے کر ہے تو وہ حضرت عمر کے دربار میں مشیر خاص بن سکتا تھا. عینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا, اے میرے بھتیجے, تجھے اس امیر کے ہاں خاص قرب حاصل ہے. اب جو یہ عینہ تھے اپنے بھتیجے کے پاس آئے تھے اور اب اپنے بھتیجے کو کہتے ہیں کہ تمہارا حضرت عمر سے بڑا خاص تعلق ہے, تمہارا بڑا قربی تعلق ہے, لہٰذا میرے لیے بھی ان سے ملاقات کی اجازت طلب کرو, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں, میں آپ کے لیے ضرور اجازت طلب کروں گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حر رحمہ اللہ نے عینہ کے لیے اجازت طلب کی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے میں آپ کے چچا سے مل لیتا ہوں, کیونکہ چچا بھتیجا تھے. جب وہ اندر داخل ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے, اے ابن خطاب, بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم تو ہمیں نہ زیادہ عطیے دیتا ہے اور نہ ہمارے بارے میں عدل سے فیصلے کرتا ہے. یعنی عینہ نے آ کر حضرت عمر کے سامنے مس بہیو کیا, تنقید کی,
کہ آپ تو ایسے ہیں کہ آپ ہمیں زیادہ عطیے بھی نہیں دیتے اور آپ ہمارے بارے میں عدل سے فیصلے نہیں کرتے. یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اسے مارنے کا ارادہ کیا. تو حر رحمہ اللہ نے ان کی خدمت میں عرض کی، امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے. اور یہ شخص بھی جاہلوں میں سے ہے. اب آپ دیکھیے فوراً سے حر رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت کیسے پڑھ لی؟ کس میں ایکسپرٹ تھے؟ قرآن کے علم میں ایکسپرٹ تھے. تو فوراً سے حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے قرآن ہی سے آیت پڑھی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ عینہ جو ہے یہ جاہلوں میں سے ہے، تو آپ پلیز ان کو اگنور کیجیے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، اللہ کی قسم جس وقت حر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سننے کے بعد ذرا بھی آگے نہ بڑھے، یعنی ان کا غصہ جاتا رہا. اور اللہ کی کتاب کے سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حالت ہوتی تھی. اور یہ روایت کہاں آتی ہے؟ بخاری میں آتی ہے. امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایسی سچویشن اگر کسی کو پیش آ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ جیسے ہی اللہ کی کتاب کا حکم سنا فوراً سے اپنی گردن جھکا دی، فوراً سے سبمیشن دے دی، فوراً سے اپنا غصہ چھوڑ دیا. اب آپ دیکھیے کہ حضرت عمر ایمان کے کس لیول پر تھے. کون ڈرتا تھا ان سے؟ شیطان ڈرتا تھا. لیکن حضرت عمر کو جب قرآن ہی سے رہنمائی ملی تو وہ اپنی اصلاح کر گئے، اگنور کر دیا اس شخص کی جہالت سے. چاہے ہم ایمان کے جس بھی لیول پر چلے جائیں، ہم سب کو قرآن کی آیتوں کی رہنمائی ضروری ہے تاکہ ہمارا عمل درست رہے. تو اس آیت کو اخلاق حسنہ کی جامع ترین آیت قرار دیا گیا ہے. بہترین اخلاق کی تربیت ہو رہی ہے. اور ابھی تک تو ہم صرف اور صرف اسی بات کو سمجھ رہے ہیں، خذ العفو کو صرف 2 لفظوں پر مبنی جو بھی آیت کا حصہ ہے ابھی تو ہم صرف اسی کو پڑھ رہے ہیں. دیکھیں جب ہم لوگوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ نہیں کرتے، کیونکہ عفو کا ایک معنی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ لوگوں کے ساتھ آپ آسانی کریں. جب ہم لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ نہیں کرتے، ان کو معاف نہیں کرتے، تو ہم اپنا سکون برباد کرتے ہیں. تو خذ العفو کر کے ہم سب نے اپنی زندگی میں سکون کو لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم اخلاق والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم نے عفو کو نہیں اپنایا. اگر ہم اس اخلاق کو نہیں اپنائیں گے تو ہمارا زیادہ تر رویہ شکایتی ہوگا. ہم کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہی رہیں گے. ہمارا رویہ زیادہ تر شکایتی ہوگا. ہم ہر کسی کو پکڑنے لگیں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، وہ کیوں کیا، وہ ایسا ہے اور ویسا ہے. یعنی ہماری باتیں پھر ایسی ہی رہیں گی. اگر ہم معاف کرنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے رویوں سے اور ہماری باتوں سے شکایتی انداز نکل جائے گا. ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہم نے لوگوں سے بڑی امیدیں باندھ رکھی ہیں اور بڑی اونچی توقعات بنا رکھی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ہماری توقعات پر اور ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتا تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں، پھر ہم جلتے کڑتے رہتے ہیں اور بسا اوقات تو ہم ان کو کہہ بھی نہیں سکتے، صرف اور صرف خود ہی کو پریشان کیے ہوئے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ بسا اوقات ایکسپیکٹیشنز نیچرل بھی ہوتی ہیں، یعنی جن سے آپ کو محبت زیادہ ہوتی ہے، جن کے ساتھ آپ کا قریبی تعلق ہوتا ہے، تو آپ نیچرلی ان سے بڑی امیدیں باندھ لیتے ہیں. مثال ہماری اپنی اولاد ہے، ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ہماری امیدوں کو پورا نہیں کر پاتے. ضروری نہیں ایسا ہو کہ وہ امیدوں کو پورا ہی نہ کر سکیں، لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے. ایسے میں ہمیں ان کو اسپیس دینا چاہیے اور خود کو نیگیٹو تھنکنگ سے اور نیگیٹو ریاکشن سے بچانا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انہیں تھوڑا سا وقت دیں،
تھوڑا موقع دیں، خود کو منفی سوچوں سے بچائیں، منفی رد عمل سے بچائیں. ہم فوراً سے کمپلین کرتے ہیں، فوراً سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھیں، آپ نے تو ہماری امیدوں پر پانی ہی پھیر دیا. کیونکہ یہ چیز فوری طور پر آنا ممکن ہے، اور بلکہ میں یہ کہوں گی کہ فوری طور پر اس ریاکشن کا آنا، یعنی نیگیٹو ریاکشن کا آنا بہت زیادہ ممکن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کیجیے، ان کے ساتھ زیادہ ایکسپیکٹیشنز مت رکھیے، کیونکہ اینی ہاؤ وہ انسان ہے. آپ ان سے جتنی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کو پورا کر سکیں. کچھ پورا کر جائیں گے تو آپ خوش، کچھ پورا نہ کر جائیں تو آپ ناخوش. تو لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، شک کا فائدہ دیں. ہو سکتا ہے اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، وہ نہ کر پایا ہو سکتا ہے اس کو کرنے نہ آیا ہو سکتا ہے کہ وہ میری ایکسپیکٹیشنز کو سمجھ نہ پایا ہو. کچھ نہ کچھ تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں نا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جیسا میں نے سوچا ویسے ہی ہونا چاہیے تھا. بسا اوقات ہم لوگوں پہ بڑے مان بھی رکھتے ہیں، ہم اپنی اولادوں پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، اپنے دوستوں پر مان بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمارا مان توڑ دیتے ہیں. کوئی بات نہیں، انسان ہے نا، اور انسانوں سے ہی کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ لوگ نہ بتاؤں جس پر آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے. آگ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، آسانی کرنے والا، نرم خو اور سہل مزاج ہوتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا، اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے. لوگوں سے قریب رہنے والا، جب بھی آپ لوگوں کے قریب رہیں گے تو obviously آپ کو ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی تکلیف آئے گی، اور آپ کو ان کے ساتھ مہربانی کے ساتھ ہی پیش آنا ہے. تو جو لوگوں کے قریب رہتا ہے یعنی ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہے، اور جو بردبار ہے، جو نرم مزاج ہے، جو لوگوں کے ساتھ آسان معاملہ کرنے والا ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اس کی کنفرم انٹری ہے جنت میں. کیونکہ الفاظ آپ دیکھیے کیا استعمال ہوئے ہیں حدیث میں، جس پر آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے. یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے شخص کو جہنم رسید کیا جائے. یہ شخص تو جنت میں ہی جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ آسان کاموں کو مشکل بنا دیتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ مشکل کاموں کو آپ کے لیے آسان بنا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا یہ تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے. اتنا کمفرٹیبل آپ کو کر دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ کام تو مشکل ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ کام مشکل ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن وہ اس بندے کی خوبی ہوتی ہے جو آپ کے سامنے اس کام کو اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے، آپ کو اس کام کو اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ تو کچھ مشکل ہی نہیں ہے. تو ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی. غور کریں ہم سب کہ ہم کن لوگوں میں آتے ہیں. کیا ہم لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹیز اور بیریئرز کھڑے کرتے ہیں، یا ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں؟ ہم کن میں آتے ہیں؟ کیونکہ خود العفو میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو کمفرٹیبل کیجیے. گھروں میں بھی آپ دیکھیے رشتہ داروں کے درمیان جو تناؤ ہوتا ہے اس کی وجہ بھی کیا ہوتی ہے؟ آسانی نہ کرنا. آج ہم لوگوں کے معاملات میں نہایت سختی کا شکار ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ دلوں میں وسعت نہیں ہے. دل بہت چھوٹے ہیں، اور جن کے دل چھوٹے ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کی اچھائی دیکھیں گے تو اس کو ہائڈ کر جائیں گے، اس کو چھپا جائیں گے، اور جیسے ہی کوئی برائی دیکھیں گے، کوئی عیب دیکھیں گے، فوراً سے اس کو ظاہر کریں گے. یہ ہے دل کے چھوٹے ہونے کی علامت. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اگر آپ کسی کی اچھائی دیکھیں تو آپ فوری طور پر اس کو اپریشیٹ کریں، اور اگر آپ کسی کا کوئی عیب دیکھیں تو اسے چھپا جائیں، تاکہ اللہ کل قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو چھپائے. ہم کون سے اچھے ہیں؟ ہمارے اندر بھی کتنے عیب ہیں، کتنی کوتاہیاں، لیکن کچھ لوگ بس انتظار ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی کوئی غلطی پتہ چلے اور وہ اس کی شکایت کر دیں. تو سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ کہیں ہم تو اس میں نہیں آتے.
پھر یہ کہ لوگوں کو معاف کرنا ہے تاکہ اللہ ہمیں معاف کرے. آپ کو پتہ ہے یہ جو العفو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ صفت کن میں دیکھنا چاہتا ہے؟ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کو اس پرٹیکولر انسان کے لیے استعمال کر سکے. کیونکہ وہ لوگوں کو معاف کرتا تھا، اب اللہ اس کو معاف کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کی معافی کی ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے. تو عفو درگزر ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے، اور جو باہمی تعلقات ہیں یاد رکھیے گا وہ لچک، نرمی اور درگزر سے ہی پنپتے ہیں، یعنی سروائیو کرتے ہیں اور بڑھتے بھی ہیں، یعنی نشو و نما پاتے ہیں. تو آپسی تعلق کو اگر آپ مینٹین کرنا چاہتے ہیں، اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اس کو اور بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے معاملات میں لچک پیدا کرنی ہوگی، آپ نے نرمی والا معاملہ کرنا ہوگا، سہولت والا معاملہ کرنا ہوگا. اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ غلطیاں یقیناً انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لیکن جو شخص اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگ لے اور متاثرہ شخص اس معافی کو قبول کر کے معاف کر دے، یہی بڑا پن ہے. اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں معافی مانگ لوں. اور اگر میرے حق میں کسی نے کوئی کمی کوتاہی کی ہے، وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. یہی بڑا پن ہے، اور یہی عمل اللہ کو پسند ہے، یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے. پلیز اپنے آپ کو دیکھنا ہے ہم سب نے کہ کیا ہم اس ہیبٹ کو قرآن پڑھنے کے دوران ڈیولپ کر پائے ہیں. کون سی ہیبٹ؟ معاف کرنے کی ہیبٹ. طبرانی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ حساب کے لیے میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو ایک منادی آواز دے گا، جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا. لوگ کیا سوچیں گے کہ اللہ کے ذمہ کس کا اجر ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا. پھر دوبارہ اعلان کیا جائے گا، فرشتہ کہے گا یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے تھے. بس ایسے ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. کتنی پیاری یہ حدیث ہے، کتنا پیارا اجر بتایا گیا اس میں معاف کرنے کا، کہ جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ اب اس کا اجر لکھ دیا گیا ہے. اور کل قیامت کے دن ان کی اس خوبی کو کتنا ہائی لائٹ کیا جائے گا، باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہ آ جائیں وہ لوگ جن کو باقاعدہ اللہ سے ڈیمانڈنگ اجر لینا ہے. تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا کہ کون ڈیمانڈ کر سکتا ہے اللہ سے اجر؟ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذمہ میرا کچھ اجر ہے؟ تو پھر فرشتے بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو معاف کرتے تھے. اللہ ہم ایسا بنا دے کہ ہم ہر معاملے میں لوگوں کو بس رعایت دینے والے ہوں، اور اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی. اگر معاف کرنے سے معاملات بگڑتے ہوتے تو یہ اخلاق حسنہ میں شامل نہ ہوتا. ہم کہتے ہیں جی ہم تو اتنی بار معاف کریں گے تو یہ بندہ بگڑ جائے گا. ایسا نہیں ہے. اخلاق حسنہ کو جب کبھی آپ اپنائیں گے اس سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوگی، ہمیشہ اچھائی پیدا ہوگی، کبھی بھی خرابی نہیں آئے گی. پھر یہ کہ معاف کرنا عزت میں اضافے کا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ عزت بڑھا دیتے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو یقیناً اس سے ضائع ہونے والے حقوق تو واپس نہیں آتے، لیکن دلوں سے نفرت چلی جاتی ہے، کینہ چلا جاتا ہے، بغض چلا جاتا ہے، دشمنی کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، بدلہ لینے کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. پھر انسان خود بھی پرسکون ہو جاتا ہے، چین اور اطمینان میں آ جاتا ہے. ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو معاف کیا. کیا کیا تھا طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اتنا برا سلوک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا، پہاڑ کا فرشتہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا آپ حکم کیجئے، بس ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس بستی کو کچل دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے اچھے لوگ پیدا ہوں گے. اور واقعی ایسا ہی ہوا. پھر مکہ والوں کو معاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب مکہ فتح کیا اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اچھا خاصا بدلہ ان سے لے سکتے تھے ان تمام ظلم و ستم کا جو مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر کیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کو آج عام معافی ہے. بہت بڑی مثال ہے یہ. پھر اسی طرح سے جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا، اور آپ جانتے ہیں کیسا خطرناک الزام لگایا تھا، جو حضرت عائشہ کی عزت پر بات ہو رہی تھی، ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. تو ہمارے سامنے تو مثال ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے زندگی کی مشعل راہ ہے. اتنے بڑے ایشوز تو پھر بھی ہماری زندگی میں نہیں ہوتے. بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز میں بھی ہم اپنے آپ کو اس لیول پر نہیں لاتے کہ معاف کر سکیں. تو کیا حکم دیا گیا؟ خذ العفو، پکڑ لیجئے، اختیار کر لیجئے، اپنی عادت بنا لیجئے درگزر کرنے کو. اللہ تعالی ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.